لم یاتی نذیروں کا فی نظر لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الذي جهد في إصلاح الأمة جهده وقضى فيه ليله ونهاره وعلى آله وأصحابه المكرمين عنده وعلى سائر التابعين نهجه أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان سبحان الله سبحان الله وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم وصدق نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، ہم بڑی ہی مسرت محسوس کر رہے ہیں
کہ دو عظیم مجدد کی یادگار میں یہ عظیم الشان پروگرام رکھا گیا ہے، جو دونوں مجدد تو پوری دنیا اسلام کے تھے، لیکن رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے ملکوں میں انہیں پیدا فرمایا۔ وہ مجدد الف ثانی حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے مذہب اسلام کی جب صورت مسخ کی جانے لگی تو اکبر جیسے روب و دبدبہ والے بادشاہ کے سامنے بھی کلمہ حق بڑی ہی قوت اور بڑے ہی ثبات کے ساتھ پیش فرمایا، اور یہ ثابت کر دیا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے میں دریغ نہ کی جائے۔ وہ اکبر کہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جد من اکبر نبود اکفر بود، وہ اکبر نہیں تھا، وہ تو بہت بڑا کافر تھا جس نے ایک نیا دین قوم کے سامنے پیش کیا، دین الہی۔ لیکن مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی سرکوبی فرمائی کہ اس کا کہیں نام و نشان نہیں رہا، اور مذہب حق کی سربلندی ہوئی۔ جس مذہب حق کی حفاظت حضرت سیدنا مجدد الف ثانی نے فرمائی، اسی مذہب حق پہ پھر ایسے ڈاکو جو اسلامی لباس پہن کر بلکہ پکا مسلمان اپنے کو بتا کر اور ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کیا بلکہ پوری توانائی صرف کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجدد اسلام امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی سرکوبی کے لیے تیار فرمایا۔ ابھی آپ نے اناؤنسر صاحب سے سنا کہ جو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی امامت کا منکر ہو، ان کی خلافت کا انکار کرے، وہ کافر ہے، اور جو ان کو گالی دے، برا بھلا کہے، وہ شدید کافر ہے۔ تو جو سید کائنات، فخر موجودات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نازیبا کلمات استعمال کرے، اپنے قلم سے بھی اپنی زبان سے بھی، وہ کتنا بڑا کافر ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے بعض لوگ ایسا، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں نا، ایسا ہے، مسلمانوں میں آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج کے چبدی کی چبدے، ہاں، اور اپنے کو مولانا بھی کہتے ہیں بعض، پتہ نہیں کون سے مولائی فرقے سے آ گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا گستاخی، یہ امام احمد رضا کا بیان کیا ہوا عقیدہ نہیں ہے،
یہ قرآن کا بیان کیا ہوا عقیدہ ہے کہ وہ ہرگز دائرہ اسلام میں نہیں رہتا ہے، اور بڑی زیادہ کوششیں بھی کی گستاخی کر کے، نہیں جب باز پرس ہوئی، نہیں ہم تو ایسی آپس میں بات چیت کر رہے تھے، کچھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا، مگر رب ذوالجلال نے اعلان فرما دیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ ہیلے بہانے مت بناؤ، ایمان کے بعد تم دائرے ایمان سے نکل چکے ہو، کافر ہو چکے ہو۔ یہ صلح کلی کی بدبو جب سماج میں آ جاتی ہے تو عشق مصطفیٰ وہ دل سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، کیا قرآن یہ اعلان نہیں کرتا ہے کہ صحابہ کی شان کیا تھی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے معاملے میں، بد عقیدہ کے معاملے میں کسی قسم کی رو رعایت نہیں فرماتے تھے، اور آج چند ٹکا کی نظر پڑ جاتی ہے تو لچک آ جاتی ہے، اور وہ سرمایہ جو ایمان و عقیدے کا سرمایہ ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے، اس کا خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اس قسم کی بات کرتے ہیں، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ایسی ایسی گستاخیاں کی ہیں کہ اگر میں وہ الفاظ نقل کروں تو آپ تھو تھو کریں گے، جبکہ اس بارگاہ میں تو صرف اتنی کوئی اگر گستاخی کر دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، اور صرف اتنا کہہ دیا اے عدل یا محمد، اے محمد ذرا عدل کیجیے، ہم کو بھی دیجیے، اتنے ہی کہا تھا، مگر فاروق اعظم جلال میں آ گئے، اجازت مانگی، یا رسول اللہ بس اجازت آپ دیں، ابھی اس خبیث کا سر قلم کرو۔ کیا وہ صحابہ کرام تمہاری جیسی عقل نہیں رکھتے تھے، جو مشکات نبوت سے جن کے قلوب منور تھے؟ میں یہ ازبری ڈوزبری، یہ ارکز مرکز اور مرگھٹ جو ہے، ان سب کو میں نے چیلنج کیا ہے۔ میرا اپنا کوئی ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے، میرا اپنا کوئی پراپرٹی کا اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے عظمت مصطفیٰ کا، اور اس پر صبح قیامت تک کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک اس دنیا میں ایک بھی عاشق مصطفیٰ رہے گا، وہ مرتے دم تک عظمت مصطفیٰ کے نام پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اور یہی نہیں، علی میاں ندوی کا ہم سبق ساتھی مجیب اللہ ندوی سے بیٹھ کے ایسے گفتگو ہوئی، یہ ہیں تمہارے گرگوں کی کفریات، اس پر سمجھوتا بتاؤ کبھی ہو سکتا ہے؟ ہمارا تمہارا اختلاف کیا ہے؟ توبہ کرو، آؤ گلے سے گلے ملاتے۔ یہ ارگھٹ مرگھٹ والے ان سب سے توبہ کر لیں تو ہمارا ہے معاملہ کیا؟ آؤ ہم سب تو ایک ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، خبردار خبردار، کبھی بھی عظمت مصطفیٰ کے معاملے میں اس قسم کی لچک والے پہلو کو کبھی بھی ذہن میں مت آنے دینا، یہ بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہے۔ ہمیں بڑی قوت ملتی ہے جب مناظر اہل سنت، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ پیر محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ جیسے جیالے افراد اپنی جماعت میں رہیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اپنی جماعت میں عشق مصطفیٰ کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حجت الاسلام، فیضان علماء اہل سنت زندہ باد، جاری رہے گا فیضان علماء اہل سنت۔
سبحان اللہ. اور یہ ہندوستان اور پاکستان اور برطانیہ کا صرف معاملہ نہیں میں کہتا ہوں، پوری دنیا کا معاملہ ہے. بے شک. الحمدللہ رب العالمین، سعودیہ عربیہ کے 9 شیوخ، وہ بھی بڑے بڑے گرگے، کوئی ام القری یونیورسٹی کا، کوئی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا، کوئی ریاض یونیورسٹی کا، مگر جب اس معاملے میں گفتگو ہوئی کہ اصل میں معاملہ یہ ہے، تو ایک گرگا کہتا ہے واللہ ھذا ھو الحق، جو آپ کہہ رہے ہیں حق تو یہی ہے. تو میں نے کہا جب حق یہی ہے تو چل کے ذرا وہاں بیان کرو. وہاں بیان کرنے میں کیا چیز. مگر اے لوگوں، مجھے افسوس ہے کچھ اپنی قوم کے لوگوں پر جو مباحات و مستحبات پر خوب خرچ کرتے ہیں اور واجبات و فرائض پہ وہ جذبہ نہیں نظر آتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. کاش ہماری قوم اس فارمولے کو نہ اپنے سامنے رکھے کہ اشرفی لوٹی جائے اور کوئلے پر مہر پڑے. ذرا بیدار ہو جاؤ. گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور تم باہر آپس میں جھگڑا کر رہے ہو. یہ فلانے پیر کے مرید ہیں، یہ فلانے سلسلے کے ہیں، یہ قادری ہیں، یہ نقشبندی ہیں، یہ سہروردی ہیں. ارے یہ سب تو اپنے بھائی ہیں، یہ سب تو حق پر ہیں. ہمیں تو فکر لگی ہے ان لوگوں کو جو ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں. ہم اس میں کم دلچسپی لیتے ہیں اور اس میں پمفلیٹ بھی بٹ رہے ہیں، کتابچے بھی چھپ رہے ہیں. کاش یہ توانائیاں اگر ہم باطل کے مقابل میں لگاتے تو ہماری نسل برباد نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے. ابھی حضرت علامہ پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مشہدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے ایک عزم فرمایا ہے، ایک اہم کتاب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی اور حضرت علامہ فحول العلماء حضرت علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو عربی زبان میں ہے. انشاءاللہ الرحمن یہ عرب ملکوں میں بھی چھپے گی اور لوگوں تک جائے گی. اس طریقے کی اور بھی کتابیں انشاءاللہ الرحمن آئیں گی. بس ضرورت یہ ہے کہ آپ حضرات ان بزرگوں کے جو اہم مشورے ہوں اس پر آپ دھیان دیں. آج میں آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی حیات طیبہ پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، ورنہ وہ بہرے بے کراں کہاں اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے حاصل سے. صحیح تو یہی ہے، میں نے بہت سے ملکوں کا دورہ کیا، عرب کا بھی عجم کا بھی، لیکن جہاں میں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک کو پیش کیا تو علماء نے لپک کر اس کو قبول کیا، کہا حق یہی. سبحان اللہ. کاش ہمارے پاس وہ اسباب و وسائل ہو جاتے کہ ان کی تعلیمات کو جو تحریری شکل میں ہیں ہم ان لوگوں تک پہنچا سکیں. وہ اعلیٰ حضرت کہ کسی کہنے والے نے اچھی بات کہی ہے، تیرا نام اقدس تو سارے جہاں میں، تیرا نام اقدس تو سارے جہاں میں ہے اب سنیت کا شعار. اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم امام وقت حضرت علامہ نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام المتکلمین، اور ان کے دادا علامہ رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی وقت کے بڑے مستند عالم جن کے فتاوی بڑی اقعت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے. اس خاندان میں یہ ایک بچہ پیدا ہوا، ابھی چھوٹا بچہ ہے،
ابھی رسم بسم اللہ خوانی کی جا رہی ہے. استاذ رسم کے اعتبار سے پڑھا رہا ہے. بسم اللہ کے بعد پڑھو بیٹا الف با تا پڑھاتے ہوئے گئے. جب کہا لام الف لا تو اعلی حضرت رک گئے. چھوٹے بچے خاموش. پھر وہ استاذ فرماتے ہیں میاں پڑھو. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں حضرت میں تو الف بھی پڑھ چکا ہوں لام بھی پڑھ چکا ہوں اب کیا پڑھوں. تو دادا حضور موجود تھے. فرماتے ہیں بیٹے استاذ کی بات مانو پڑھو بیٹے. تو آپ نے پڑھ دیا. پہلے چہرہ دیکھا دادا کا چہرہ دیکھا پھر پڑھا. مگر دادا وہ عالم ربانی تھے. وہ بھانپ گئے کہ میرا یہ پوتا کچھ ہونے والا ہے. ابھی الف با تا کی رسم ختم ہوئی تو حضرت علامہ علی رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹے ایسا ہے نا یہ ایک ایک لفظ پڑھ رہے تھے اب تک نا مفرد الف با تا. اب یہاں سے مرکب بھی کا بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ دو ورڈ ملا کے کیسے پڑھا جائے. تو اس لیے ایسا کہا گیا ہے اس لیے پڑھایا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور تب یہ الف کے ساتھ لام کو ملانے کی کیا ضرورت تھی. الف کے بعد با تھا وہیں ملا دیتے تا تھا وہیں ملا دیتے. اتنی دور آئے تو لام سے ملائے. اب تو حیرت میں ہیں مچل گئے دادا حضور. سینے سے لگایا چمٹایا اور یہ محسوس کر لیا کہ یہ بیٹا اس لائق ہے کہ اور بھی معرفت کی باتیں بتائی جائیں. تو فرمایا بیٹے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ الف اور لام میں صورتاً بڑی مشابہت ہے اور سیرتاً بھی بڑی ہم آہنگی ہے ظاہراً بھی باطناً بھی. دیکھو جب لام الف لا ایسے یا لکھو تو جیسے لام نظر آتا ویسے الف بھی. الف کی صورت کچھ اور ہے لام کی صورت کچھ اور ہے. الگ الگ اگر ہے مگر دونوں میں جب قران ہوا تو تو من شدم من تو شدی تو جا شدم من تو شدی. کیفیت ہی بدل گئی. فرمایا دیکھو یہ تو ظاہری مشابہت ہے. جب لام الف لا ایسے کیا تو لام کی بھی صورت کچھ چینج ہوئی الف کے قریب آئی اور الف کی صورت بھی کچھ چینج ہوئی وہ لام کے قریب گئی. اس لیے ان دونوں کو اکٹھا کیا. اور باطنی طور پر اس میں ہم آہنگی یہ ہے کہ الف کو ذرا بیٹے ادا کرو. الف کے پیٹ میں لام ہے الف اور لام کے پیٹ میں الف ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ مطمئن ہو گئے مگر اہل معرفت نے بیان کیا کہ انہی چند جوابوں میں بہت کچھ سکھا دیا. ابھی چھوٹے بچے ہی ہیں. رمضان شریف کا مہینہ ہے. ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے نا, چھوٹا بچہ اگر پہلا روزہ رکھتا ہے تو بڑا گھر والے بڑا اہتمام کرتے ہیں, بیٹے نے آج تو روزہ رکھا ہے, پہلا روزہ تھا. اور گرمی کا موسم, وہ بھی ہمارے ملکوں کی گرمی, تمازت, دوپہر تک تو روزے دار بالکل ایک دم عجب کیفیت ہو جاتی. اور وہ بھی بچہ. دوپہر کا جب وقت ہوا تو جو افطاری کے اہتمام تھے, ایک کمرے میں کچھ فیرنی پیالیوں میں جمائی ہوئی رکھی تھی. تو والد صاحب حضرت علامہ نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہزادے کو لے کے کمرے میں گئے, دروازہ بند کر دیا. فرمایا بیٹے دیکھو
ہے، ایک اٹھا کر کے دیا، کہا بیٹے یہ کھا لو، بہت گرمی ہے، بہت شدت ہے، تیزی۔ تو فرماتے ہیں ابو حضور میں تو روزے سے ہوں۔ فرماتے ہیں بیٹے بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، بیٹے کھا لو، دروازہ بند ہے، کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں ابا حضور جس خدا کی رضا کے لیے روزہ ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت علامہ نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، رونے لگے اور بیٹے کو لے کے باہر آ گئے۔ وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ابھی درس نظامی کی ابتدائی کتابیں پڑھ رہے ہیں، علماء واقف ہیں، فن نحو میں ہدایت النو ابتدائی کتاب ہے، ابھی پڑھ رہے ہیں، عربی زبان میں وہ کتاب ہے، پڑھ رہے ہیں اور اس کی شرح بھی لکھ رہے ہیں، وہ بھی عربی زبان میں۔ لوگ محو حیرت ہے۔ اور اصول فقہ کی بڑی ہی ادق کتاب جس کو ہمارے بہت سارے لوگ اس کا مطالعہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ حضرت واقف ہے کہ کتنی ادق کتاب ہے مسلم الثبوت، وہ بالکل مسلم الثبوت ہے، وہ پڑھ رہے ہیں اپنے والد صاحب سے، اور نسخہ ایک ہی تھا، والد صاحب بھی اس کا مطالعہ فرماتے تھے اور اعلیٰ حضرت بھی اس کو پڑھ رہے ہیں تو مطالعہ وہی فرماتے، مطالعہ فرماتے تو اس پر حاشیہ بھی لکھتے۔ اور والد صاحب کی نظر جب پڑی دیکھا کہ یہ مصنف پر بھی اعتراض کیا ہے اور پھر اس کا جواب بھی دیا ہے، تو برجستہ فرماتے ہیں کلاس میں بیٹے تم پڑھتے نہیں ہو پڑھاتے ہو۔ وہ اعلیٰ حضرت کہ قرآن و حدیث سے کتنا شغف ان کو تھا، ان کی ایک کتاب کوئی اٹھا کر پڑھے سمجھ میں آئے گا۔ ان کو بہت سارے لوگ خطوط لکھتے یا استفتاء کرتے تو حافظ بھی لکھ دیتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک بار یہ حافظ بعض لوگ ناواقفی میں لکھ دیتے ہیں، میں تو حافظ قرآن ہوں نہیں، یہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی ایک رکوع پڑھ دے تو دوبارہ اس کو میں سنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے نماز عشاء کا جب وضو بنایا تو جب تک صلاۃ پکاری جاتی جماعت کے لیے اتنے درمیان میں ایک پارہ کی تلاوت فرما لیتے اور پھر پڑھتے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ یہ معمول آپ نے بنایا تو 30 دن میں پورے قرآن کے حافظ ہو گئے۔ اللہ آج حفاظ کرام بتائیں گے کہ ایک صفحہ یاد کرنے کے لیے کتنی دشواریاں اٹھانی پڑتی ہیں، اور یہاں معاملہ یہ ہے، یہ خدا دادی ہی قوت حافظہ ہے، یہ عقل نہیں کچھ سمجھ پا رہی ہے۔ چشمدید لوگ بتا رہے ہیں، حضرت مولانا محمد حسین میرٹھی رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک بار میں حاضر ہوا بریلی شریف اور اعلیٰ حضرت کی طبیعت بہت ناساز تھی، ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کام کرنے کی، بہت زیادہ طبیعت، یہاں تک کہ شہر سے باہر ایک کوٹھی تھی وہاں انتظام تھا کہ تاکہ لوگ یہاں نہ آویں، اور سخت پابندی تھی کوئی وہاں نہیں جائے۔ لوگوں کو پہلے تو بتایا بھی نہیں گیا زیادہ کہ کہاں پہ آرام فرمائے، بس بھائی گھر میں نہیں ہے، جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد حسین میرٹھی رحمت اللہ علیہ چونکہ قریبی لوگوں میں سے تھے،
ان کو بتا دیا گیا کہ حضرت اس وقت ذرا زیادہ بیمار ہیں، وہ باہر کوٹھی میں وہ آرام فرما ہے، ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے۔ کہا بھئی اگر پہنچ گئے، دیوانگی کا بھی تو حالت جو ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی، خادم آئے، نام کیا ہے، نام بتایا، اندر گئے، پھر اجازت مل گئی، دروازہ کھول دیا۔ عصر کے بعد وہ بھی کوئی جا سکتا تھا۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چارپائی پر آرام فرمائیں اور بغل میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، 4 کرسیاں لگی ہوئی، ایک پر سیدی و مرشدی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جلوہ گر، ایک پہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ امجد علی صاحب اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلوہ گر، ایک پر شیر بیش اہل سنت مناظر اہل سنت حضرت علامہ حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما، اور ایک پر ایک صاحب اور ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک بنڈل خطوط کا وہ اپنی چارپائی پہ رکھے ہوئے، صدر الشریعہ کی جانب بڑھایا، لیجئے یہ 30 خطوط آئے ہیں، اس میں سے ایک تو میں نے نکالا ہے، کھول دیا ہے، بقیہ یہ 29 ہے، آپ اس کو گن لیجئے، اس کو پڑھیے کیا ہے۔ صدر الشریعہ نے کھولا ایک خط، وہ لمبے سوالات سنایا، حضور یہ استفتاء، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، کہیں پڑھا۔ دوسرے صاحب کو ایک خط دیا، وہ بھی کھولا، تیسرے صاحب، چوتھے صاحب ایک ایک خط لے لیے۔ اب اعلیٰ حضرت جواب لکھوا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس بیماری کے عالم میں صدر الشریعہ نے سب پڑھ کے سنا دیا، فرمایا لکھیے، نمبر 1 لکھیے، ایک جملہ بول دیا، لکھ رہے ہیں، جب جملہ وہ ختم کرتے تو کہتے حضور، یعنی اب لکھ چکا، حضور، تو پھر اس کے آگے یہ لکھیے حضور۔ ادھر دوسرے صاحب نے اپنا خط سنایا اسی حضور کے وقفے میں، جی آپ یہ لکھیے۔ اب 2 حضور کا سلسلہ چل گیا، حضور، اب 2 حضور کے بیچ میں جو وقفہ ہوتا تو تیسرے صاحب نے اپنا خط سنایا، اس کا جواب یہ ہے لکھیے۔ اب 3 حضور ہوا، جب لکھ ہوتے حضور حضور، اس وقفے میں چوتھے صاحب نے سنایا، چاروں جواب لکھ رہے ہیں اور ترتیب سے لکھا رہے ہیں۔ مولانا محمد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں دیکھ کر مجھے پسینہ آ گیا، میں نے کہا یا اللہ، یہ کوئی انسان ہے کہ کچھ اور ہے، یا اللہ یہ غضب کا ذہن، یہ غضب کا علم، یہ غضب کا استحضار۔ کہتے ایک صاحب اور کھڑے ہوئے تھے بیچ میں، انہوں نے سوال کر دیا، کہا مجھے غصہ آیا بہت کہ یہ تو 4 لوگ تو بھی جوابات لکھ رہے ہیں، اور فتویٰ لکھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، وہ برطانیہ کے مفتی صاحب کو معاملہ نہیں ہے، ایئرپورٹ پہ آتے ہی مفتی، ہاں فتویٰ لکھنا بڑا مشکل کام ہے، برا مت مانیں گے بھائی کوئی صاحب، ہاں یہ چونکہ حقیقت جو میں دیکھتا ہوں کبھی کہہ دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ پیچھے کہے سامنے کہے، ہاں۔ تو وہ حضرت مولانا محمد حسین صاحب حیرت پہ کہتے مجھے غصہ آیا کہ یہ 5واں بھی پوچھ رہا، مگر میں اعلیٰ حضرت کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، ذرا سا بل نہیں، خندہ پیشانی، اس کو بھی جواب دے رہا۔ وہ امام احمد رضا جنہوں نے اپنی تاریخ پیدائش قرآن پاک کی آیت سے استخراج فرمایا، ابجد حوض کے حساب سے، حروف جمل کے حساب سے اعداد نکال کر وہ قرآن کی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، وہ لوگ وہ ہیں کہ اللہ نے جن کے دلوں میں ایمان کو ثبت فرما دیا اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد فرمایا، وہ لوگ ہیں۔ اور اسی آیت میں اعلیٰ حضرت فرماتے استخراج کے بعد کہ الحمدللہ
اس آیت سے پہلے والا جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ یا اے میرے محبوب تم انہیں جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پاؤ گے کہ ان سے ساٹھ گانٹھ کریں جن کو خدا و رسول سے عداوت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں الحمدللہ اس آیت کریمہ کے فیضان سے احمد رضا کے دل میں جو ایمان کی پختگی ہے اور انشاءاللہ الرحمن اس کے خاندان میں یہ پختگی باقی رہے، اور وہیں پر اعلی حضرت نے صلح کلیت کا بھی علاج کر دیا اور ارشاد فرمایا۔ ایک موقع پر ایک صاحب، یہ ذرا سن لیجئے، خیال آ گیا صلح کلیت والا معاملہ، ایک صاحب آئے، حضرت یہ ہم کیسے ان کو کافر کہیں، حضرت وہ نماز پڑھتے ہیں اور اتنی پابندی سے، اور آپ تو اور جانتے ہیں کتنی پابندی سے پڑھتے ہیں کہ 40 ہی دن میں یہاں نشان آ جاتا ہے، ہاں کتنی پابندی سے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں پڑھتے ہیں کہ گڑھتے ہیں۔ تو حضرت حضور وہ تو اہل قبلہ سے ہیں، اہل قبلہ کی تکفیر کیسے کریں؟ اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور صلح کلیت کا بالکل خاتمہ کر دیا۔ فرمایا لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یہ کوئی نیکی ہے کہ کعبہ کی طرف جھٹ پٹ کرو؟ نیکی تو یہ ہے، یہ ذرا ٹھیک رہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو عمل سب بیکار ہے۔ مطالعہ کرو تاریخ اسلام کا، کیا ابو الجن سے بڑھ کر کے کوئی عبادت گزار گزرا ہے؟ لیکن جب عقیدہ نہیں تو ساری عبادت منہ پہ مار دی گئی۔ وہ اعلیٰ حضرت کہ قوت حافظہ کا میں کہاں تک ذکر کروں، یہ دیکھو ان کے ہم عصر ایک بہت بڑے عالم دین اور محدث کبیر حضرت علامہ محدث وسیع احمد سورتی رحمت اللہ تعالی، جن کی کتاب سبحان اللہ منیت المصلی کی کا حاشیہ لکھا ہے، پڑھیے اگر تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی کہ کتنی حدیثیں ان کو مستحضر تھیں۔ وہ محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت پیلی بھیت تشریف لے گئے تو محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ گو کی عمر میں کچھ اعلیٰ حضرت سے بڑے تھے مگر بالکل استاذ جیسا ادب و احترام کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت بھی بہت کافی ان کو اہمیت دیتے تھے ان کے علم کی بنا پر، ان کے ایمان کی قوت کی بنا پر۔ وہاں پر حضرت محدث سورتی ملنے آئے اعلیٰ حضرت سے تو کچھ تذکرہ چلا فتاوے وغیرہ کا، تو محدث سورتی نے فرمایا حضور میرے کتب خانے میں العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ دو جلدوں میں ہے ضخیم، وہ میرے کتب خانے میں حضرت ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا آپ کے ہاں ہے، مجھے اصل میں اچھا میں جب جاؤں گا رخصت ہوں گا تو میرے ساتھ کر دیجئے گا، ذرا میں اس کو مطالعہ کر لوں۔ محدث سورتی فرماتے ہیں میں لے کے حاضر ہوا، میں نے کہا حضور میرے کتب خانے میں بہت کم کتابیں، حضور کے پاس تو بہت کتابیں ہیں، حضور میں تو یہ چند کتابیں اسی سے فتویٰ لکھتا ہوں، تو حضور مطالعہ فرما کے ذرا جلدی حضور واپس فرما دیں گے، اور بڑی بے تکلفی بھی تھی۔ تو ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ایک جانثار مرید تھے، انہوں نے دعوت دے دی شام کو، اور ذرا اصرار کیا، اعلیٰ حضرت رک گئے اس دن۔ دوسرے دن شام کی ٹائم ٹرین تھی شاید ظہر کے بعد، تو اس سے پہلے کتاب محدث سورتی کے پاس بھیجا کہ لے جاؤ یہ واپس کراؤ۔ اب جب لے کے گئے محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ گھبرا گئے، شاید میں نے وہ جو جملہ کہہ دیا تھا شاید اعلیٰ حضرت کو کچھ ناگوار گزرا کیا۔ ان کے شاگرد محدث سورتی کے شاگرد اور اعلیٰ حضرت کے بھی شاگرد مالک العلماء علامہ ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہی تھے لے کے جانے والے کتاب۔
تو فرماتے محدث سورتی ایسا ہے، اچھا حضرت تشریف لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ایسا ہے، اس کتاب کو تم میرے ساتھ ہی لے کے چلو. لے کے گئے واپس. تو محدث صورتی لے کے کتاب کہتے ہیں حضور لگتا ہے میں نے ایک جملہ وہ عرض کر دیا تھا، حضور کو شاید ناگوار گزرا، کچھ ملال پڑا ہو. حضور میں نے تو ایسے ہی عرض کر دیا تھا. حضور فرمایا نہیں، الحمدللہ میں نے رات میں اور صبح کے حصے میں دونوں حصے کا مطالعہ میں نے کر لیا. کاش یہ مطالعے کا جذبہ ہمارے اندر بھی ہو جاتا تو انشاءاللہ الرحمن دنیا کا کوئی بھی باطل کبھی ٹکرانے کے لیے ہمت نہیں کرتا. اس کے بعد محدث صورتی فرماتے ہیں، اتنے عظیم محدث فرماتے ہیں حضرت ایک بار آپ نے مطالعہ فرما لیا تو ایک بار سے کیا ہوتا ہے حضور، آپ پھر اور مطالعہ فرمایا. محدث صاحب الحمدللہ میں تو چند مہینے تک اس کی عبارتیں بھی لکھوں گا اپنے فتاوے میں، اور پورا مضمون تو زندگی بھر کے لیے ازبر ہو گیا. وہ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب وہ قلم اٹھاتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ محو حیرت ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ، لگتا ہے کہ کوئی الہامی صورت ہے کہ قلم چل رہا ہے اور الہام ہو رہا ہے، لکھتے چلے جا رہے ہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ کتب فقہ کو تلاش ڈالو، وہ اتنے جزیات اور اتنے شقوق اور اتنے پہلو نہیں ملیں گے جتنے پہلو اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے بیان فرمائے. ایک میں مثال کے طور پر صرف ایک بات عرض کروں، پانی کتنے قسم کا پانی ہوتا ہے؟ آپ لوگ زیادہ 2 4 10 بتا سکتے ہیں کہ ایسا پانی ویسا پانی ایسا، اتنے نہیں کریں گے. فقہا نے بھی کچھ لکھا، 100 قسم کے پانی، 150 قسم کے پانی. ان پانیوں میں کچھ پانی ایسے ہیں جن سے وضو جائز ہے، کچھ ایسے ہیں جن سے ناجائز ہے، کچھ ایسے ہیں جو مختلف فی ہیں. مگر اعلیٰ حضرت نے جب لکھا، تحریر فرمایا تو 350 قسم کا پانی بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا پھر یہ فلاں 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 فلاں، یہ 160 قسم کے پانی وہ ہیں جن سے طہارت جائز ہے، اور 125 قسم کے پانی وہ ہیں جن سے طہارت ناجائز ہے. اور فقہا نے بہت کافی جستجو کے بعد لکھا، یہ جو عام کتب فقہ ملتی ہیں، 22 قسم کے پانی یا 23 قسم کے پانی ایسے ہیں کہ جو مختلف فی ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے 45 قسم کے پانی بیان فرمائے جو مختلف فی ہے. اور مردے سنتے ہیں. یہ تو حدیث صریح میں ہے کہ آدمی چلتا ہے جوتوں کی کھٹکھٹاہٹ بھی وہ سنتے ہیں، ان کی سماعت بہت تیز ہو جاتی ہے. یہ اور بات رہی کہ جو یہ مردے جو چلتے ہیں یہ مردے نہیں سمجھ پاتے ہیں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 365 دلیلیں پیش فرمائی ہیں کہ مردے سنتے ہیں، 1 2 نہیں. اور میں نے جب سعودیہ کے ایک 9 شیوخ پر مشتمل وفود کے سامنے جب میں نے یہ پیش کیا، وہ ایک 9 کا سربراہ تھا، عبداللہ بن عمرو، یاد کر لو، شاید جاؤ کبھی پتہ چل جائے تو مدینہ یونیورسٹی یا کہیں معلوم کرو گے، شاید وہیں کہیں پتہ چل جائے کہ ہاں یہی ہے گرگا. وہ 9 شیوخ کا سربراہ تھا عبداللہ بن عمرو. وہ خبیث بیان کرنے لگا، مولانا احمد رضا خان کان بدعیا کبیرا یدعو الناس الى السجود للقبور. مولانا احمد رضا تو بہت بڑے بدعتی تھے، وہ لوگوں کو قبروں کے سجدے کی دعوت دیتے تھے، یہی ان کا مشن تھا. اور 225 علماء ہند تھے غیر مقلدوں کے. جس پروگرام میں میں توہرے متخلل بن گیا، اچانک میں وہ غلطی سے ہماری یونیورسٹی میں دعوت آ گئی. میری یونیورسٹی نے کہا کہ آپ ذرا جا کے جائزہ لیجیے. 225 علماء وہ تھے. 1 مہینے کا پروگرام تھا جس میں 90% میرے اندازے کے مطابق وہ غیر مقلد تھے، شترے بے مہار، جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں. پتہ نہیں حد سے ہے کہ کس سے ہے.
اور 10% تھے دیو کے بندے، اور میں تو کسی فیصد میں نہیں تھا. تو وہ بیان کر رہا خوب چہک چہک، ایسی بڑا ہال تھا، میری کرسی دوسری لائن پہ تھی. جب خوب بیان کر لیا تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا ھذا افتراء علی الامام احمد رضا و بہتان عظیم. یہ تو امام احمد رضا پر افطرا. من این عرفت ھذا، کہاں سے یہ سب سمجھے؟ تو کہتا ہے تفضل تفضل تعال تعال. مجھ کو بڑی محبت سے بلایا، تو جہاں پر خطبہ وہاں پہ کھڑا کیا ہے نا، قل 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 ما، آپ جو کہنا کہیں. تو میں نے جب بیان کیا کہ یہ آپ کو معلوم کہاں سے ہو، تو کہتا ھذا معروف، یہ تو بہت مشہور ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، انت من السعودیہ والامام احمد رضا ہندی، معروف عندکم لا عندنا. آپ کے ہاں معروف ہو گیا اور یہاں آپ کو پتہ ہی نہیں. کیا آپ کا معروف و مشہور ہے؟ میں نے کہا کسی کتاب میں پڑھے ہو کچھ؟ لا واللہ لا واللہ ھذا معروف. تو میں نے کہا امام احمد رضا نے تو بہت سے فتاوے لکھے ہیں کہ سجدہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تحیت. سجدہ عبادت غیر اللہ کو کرنا شرک ہے، کفر ہے، اور یہ ہر شریعت سماویہ میں یہ کفر رہا ہے. اور سجدہ تحیت ہماری شریعت سے پہلی شریعتوں میں، بہت سی شریعتوں میں یہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں حرام 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 حرام. اور شریعتوں میں جائز تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ ان کے بھائیوں نے کیا، خود حضرت آدم کا سجدہ کرایا گیا. تو میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت کا موقف ہے. اور ایک مستقل کتاب اعلیٰ حضرت نے اس پر لکھی ہے، الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ. جب نام سنا تو آدھی کھوپڑی تو اس کی اڑ گئی. تو میں نے کہا کہ سنو، اس میں 200 سے زیادہ دلیلیں اعلیٰ حضرت نے اس موقع پر پیش فرمائی. کہا واللہ فوق مئتین، واللہ فوق مئتین. میں نے کہا نام 200 سے زیادہ تو حیرت پڑ گئی، 200 سے بھی زیادہ دلیل ایک مسئلے پر. این الکتاب، این الکتاب، کتاب کہاں؟ اب میں تو گیا کتاب لے کے آیا تو کتاب تو اردو میں. اب کمرے میں بلایا تو کہا انی ادعوک فی الغرفہ وناقش معک، آپ کو میں کمرے میں بلاؤں گا، وہاں آپ سے بحث بات کروں گا. میں نے کہا یہ کمرے کا مسئلہ نہیں ہے. تو ایک ہمارے یہاں ایک بڑا شہر ہے بنارس، وہاں سلفیوں کا ایک بہت بڑا ادارہ، وہاں کے بھی لوگ تھے، جگادری لوگ، وہ بوڑھے بوڑھے بھی. ایک کھڑا ہوا، ایک داڑھی کھڑا ہو گیا تھا، انا اريد ان اساهم في المناقشه، یعنی میں بھی چاہتا ہوں کہ اس گفتگو میں شریک ہوں. میں نے کہا آپ چاہتے کیا؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی بات کرو، کیا ضرورت کمرے میں، تم ہی نہیں سب شریک رہو. تو اب جب کتاب لایا تو کہتا واللہ اردیہ لا ينفع، اردیہ لا ينفع، یعنی اردو ہے مجھے نفع نہیں پڑا. میں نے کہا شوف هذا حدیث فی العربیہ، هذا نصوص من القرآن فی العربیہ. کہا واللہ لا ينفع. تو میں نے پھر اسی آیت کو یاد کیا، ختم اللہ علی قلوبہم. ایسے پروپیگنڈے اعلی حضرت کے بارے میں پھیلائے گئے. لیکن اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کا مطالعہ جس نے کیا، اور آج بھی جس نے کیا، چاہے وہ عرب کا ہو یا عجم کا بھی ہو، جو بھی اہل علم اعلی حضرت کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، وہ ببانگ دہل اعلان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایسی شخصیت ہے کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے. اپنے نہیں بیگانے بھی پکارتے ہیں. ہاں، اپنے نہیں بیگانے بھی. کوئی کہتا ہے یہ تو ابو حنیفہ ثانی نظر آتے ہیں، کوئی کہتا ہے امام ابن حمام صاحب فتح القدیر اور علامہ ابن عابدین شامی جیسے لوگ تو ان کے تلامذہ میں نظر آتے ہیں. اور عرب سے کوئی شیخ پکارتا ہے کہ اگر ابو نعمان پا جاتے اس کتاب کے مؤلف کو، یعنی الدولۃ المکیہ کے مؤلف کو، تو اس کو
اپنے اصحاب میں شریک کرتے. کوئی پکار اٹھتا ہے کہ یہ تو ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے جو استخراج اور استنباط مسائل کے کیے انہی کا حصہ ہے، کہیں یہ مثالیں ملتی نہیں ہیں. وہ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ حنفی کو جو قوت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی تصنیفات سے تالیفات سے ملی، وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے فقہ حنفی میں، کہ جس کا اعتراف خود دیو کے بندوں کے بھی سربراہ نے کیا، اور یہ کہہ دیا کہ اگر مولانا احمد رضا خان ہندوستان میں نہ اللہ نے پیدا کیا ہوتا تو حنفیت تو یہاں ختم ہو گئی ہوتی، کیونکہ غیر مقلدیت کا جو طوفان چلا، یہ تو امام احمد رضا جیسے لوگوں نے اس کا تحفظ کیا. وہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں ایک دو مثال دوں. حنفیوں کے یہاں یہ مسئلہ مسلمہ ہے کہ نماز جنازہ چند بار نہیں ہے، تو اور شوافے کے ہاں ہے اور بھی لوگوں کے ہاں ہے، تو بہت سے استدلال اس پہ پیش کی. اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب اس پر لکھ ڈالی. اس کتاب کا میں ایک حصہ بتاؤں کہ فقہائے احناف کے یہاں یہ استدلال آپ کو کہیں نہیں ملے گا. فرمایا کہ نماز جنازہ کیا ہے؟ یہ تو شفاعت ہے مردے کے لیے، اور شفاعت کا فارمولہ تو خود قرآن مقدس نے دے دیا ہے. کیا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، خدا کے اذن کے بغیر کون بارگاہ خدا میں شفاعت کر سکتا ہے؟ اور خدا کا اذن یا تو قرآن سے ملے گا یا تو صاحب قرآن سے ملے گا. اگر کہیں قرآن میں یا صاحب قرآن کے بیان میں کہیں ہے تو لا کے پیش کرو، اور نہیں ہے اور نہیں ہے نہیں ہے، تو اسی سے یہ سمجھا گیا کہ اس جنازے میں تکرار نہیں. تو ہمارے بعض مشائخ عرب اس کو جب پڑھے دیکھے، ہاں واللہ یہ استنباط. اور خود جب نوٹ کا مسئلہ دنیا میں آیا، پہلے تو دنیا میں سکے چلتے تھے چاندی کے، کہیں سونے کے، کہیں مختلف طریقے سے چلتے تھے. جب ایک کاغذ کے نوٹ آئے تو پوری دنیا اسلام کا مرکز تو حرمین طیبین، اور اس وقت اپنے لوگ تھے، یہ چونچوں کے مربے والے نہیں تھے. ہاں، تو وہاں پر پوری دنیا سے استفتاء آنے شروع ہو گئے. یہ نوٹ، یہ مال ہے کہ نہیں مال ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، اس سے زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی، 10 مسائل 20 مسائل. تو علماء نے توقف کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ایک بہت بڑے عالم مکہ مکرمہ کے، انہوں نے توقف کیا اور کہا یہ امانت ہے علماء کی گردن پر، اس کا حل کریں. اعلیٰ حضرت جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو یہ مسئلہ لوگوں نے پیش کیا، تو آپ نے وہیں بیٹھ کر اور بلا کسی لائبریری کی مدد کے لکھا پوری کتاب کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم. نام بھی کیا رہتا ہے، پوری کتاب کا نچوڑ. اور نچوڑ اور عربی زبان کے اعتبار سے جو چاشنی اور جو جامعیت ہے وہ اپنی جگہ پر، اور ابجد احوز کے حساب سے اس کی تاریخ نکالیے تو وہی تاریخ جس سن میں اس کتاب کو لکھا. یہ جب خوبیاں میں نے بیان کی کچھ عرب کے سامنے تو کہا واقعی یہ تو عجب ہے، حیرت ہے. اور اس میں اعلیٰ حضرت نے جب لکھا تو لوگ نسخے کر کر کے کتابیں وہاں سے لے گئے بہت ساری جگہوں پر. خود مسجد الحرام شریف کی لائبریری میں بھی ایک مخطوطہ، اور اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ اس لائبریری میں تشریف لے کے کچھ دیکھ رہے تھے، اور ایک بہت بڑے عالم وہ اسی کا مطالعہ کر رہے تھے، اسی نوٹ والے مسئلے پہ جو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی کفل الفقیہ الفاہم، اس کا مطالعہ کر رہے تھے. اعلیٰ حضرت نے فتح القدیر سے امام ابن حمام کا بیان کیا ہوا ایک جزیہ بھی اس میں نقل کیا تھا.
لو باء احد کاغذتن بألف یجوز ولا یکرہ، اگر کاغذ کا ایک ٹکڑا کوئی 1000 میں بیچے تو یہ جائز ہے، مکروہ بھی نہیں۔ یہ جزیہ وہ جو شیخ مطالعہ کر رہے تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو وہ جب جزیہ پائے تو ایک دم پیٹے چلے جا رہے، واللہ واللہ ایک دم بالکل مگن۔ وہ تو اہل علم ہی سمجھتا ہے کہ جب کوئی علم کا اہم نقطہ مل جاتا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی دولت بے بہا مل گئی، اور مگن ہے۔ اس کے بعد میں پھر کچھ اور جو لوگ تھے ان لوگوں نے بتا دیا کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے، اور وہ تو بڑے احترام کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ایک دم کوئی کہتا ہے واللہ آپ تو اس لائق ہیں کہ آپ کا ہاتھ چوما جائے، آپ کا قدم چوما جائے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور ایسی آہو بھگت حرمین طیبین میں ہوئی کہ مدینہ منورہ کے ایک عظیم شیخ حضرت شیخ کریم اللہ فرماتے ہیں واللہ میں سالوں سال سے اس مدینہ رسول میں ہوں، ہند سے بڑے بڑے علماء آتے ہیں اور بھی ملکوں سے آتے ہیں، یہاں گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، مگر یہاں کے مشائخ کسی کو گھاس نہیں ڈالتے۔ واللہ میں نے جو مولانا احمد رضا کا اعزاز دیکھا، یہ اعزاز کسی کا نہیں دیکھا۔ اسی لیے تو جب اعلیٰ حضرت کی تصدیقات وہاں کے کبار مشائخ نے کی تو یہ گرگے پریشان، تو انہوں نے اپنی طرح سے لکھ لکھ کر کے یہ فلاں شیخ نے کیا ہے، یہ فلاں شیخ نے کیا ہے، آج لا کے پیش کریں ذرا وہ شیخ نے کہاں پیش کیا ہے۔ ہاں، اور کچھ لوگوں کے یہاں گئے یہ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، واللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، تو ان بیچارے سادے لوگوں نے کچھ لکھ کر کے دے دیا، مگر ان کی کفری عبارتوں کے لیے کچھ نہیں لکھا، اور کیسے بھلا لکھ سکتے؟ اور بعض کو جب معلوم ہو گیا کہ یہ تو ان کے پیروکار ہیں جنہوں نے بارگاہ رسالت میں یہ گستاخی کی ہے، یہاں تک کہ عظمت الہی کو بھی پامال کر ڈالا ہے، تو بعض نے اپنی تقریر وہ گئے پھر دوبارہ کی ذرا اس پہ فلاں کا دستخط ہو جائے یا مہر لگ جائے، لے لیا، کسی بہانے لیا، پھر واپس نہیں کیا۔ تو خود ان کا مولوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے چونکہ اس کو نوٹ کر لیا تھا اس لیے وہ کچھ نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، یہ نوٹ کر لیا تھا اس لیے یہ اب دے رہے ہیں۔ بتاؤ ذرا، یہ بھی کوئی چیز ہے کہ میں کچھ لکھ کر کے اگر دے دوں کوئی حسن ظن میں، اور پھر میں سمجھوں کہ آپ تو کچھ اور ہیں اور واپس لے لوں تو اب آپ اس کو پھر پرچار کریں؟ اسی قسم کا معاملہ ان کا ہے۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا جو ہم دم بھرتے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ وہ ایک بڑے عالم دین تھے، نہیں، بنیادی معاملہ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا جو جام ہمیں پلایا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس کی وجہ سے آج ہمارے ملکوں میں حقانیت برقرار ہے، اسی کی وجہ سے ہم ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اور صحیح تو یہی ہے کہ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہی کہنا پڑتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ وہ اعلیٰ حضرت کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس قدر الفت کہ بڑی بڑی خانقاہوں کے سادات کرام نے خود مجھ سے بیان کیا کہ حضرت یہ اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر، ہم کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہم تو آل رسول اس وقت بھی تھے، آج بھی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کو سکھائی ہے، اور خود اعلیٰ حضرت نے جو اہل بیت کرام کی تعظیم کی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو مدینہ رسول میں جب حاضر ہوئے تو ان کے کیفیت ہی کچھ عجب تھی۔ رات میں پہنچتے بارگاہ اقدس میں تو کبھی کوئی
اپنا مدحیہ کلام سناتے، کبھی کوئی کلام سناتے. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے. اس کتے میں جو چاشنی ہے، ہمارے بعض لوگ اس کو چینج کر دیتے ہیں. خیر یہ اعلیٰ حضرت کے ادب میں شاید چینج کر دیتے ہوں، لیکن ایک عاشق کو اس لفظ میں جو لطف ملتا ہے وہ تو عاشق ہی سمجھتا ہے. تو اس کے بعد دوسرے دن جب پھر حاضری دی تو مصطفیٰ جان رحمت نے کرم فرما دیا اور اپنی چشمے سر سے زیارت فرمایا اور پکار اٹھے، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. اس وقت تو کیفیت دیکھنے والے کی بھی کچھ عجب تھی. وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو اعلیٰ حضرت نے ایک آیت کریمہ سے ان کی تاریخ وفات نکالی اور لکھ کر کے کاغذ پہ رکھا. تو حضرت ملک العلماء فرماتے ہیں کہ میں جب میرے استاذ تھے محدث سورتی رحمت اللہ علیہ، میں جب انتقال کی خبر پایا تو بہار دور میں وہاں سے حاضر ہوا تعزیت میں. تو وہاں پیلی بھیت کے بعد پھر بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہو، چونکہ اعلیٰ حضرت اس وقت باحیات تھے. وہاں حاضر ہوا تو اعلیٰ حضرت نے گفتگو میں ذکر فرمایا کہ میں نے الحمدللہ قرآن پاک کی یہ آیت وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، جنت کی نعمتوں کا جہاں ذکر ہے، میں نے اس آیت سے محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وفات نکالی ہے. اور اس آیت سے یہ اشارہ ہوتا ہے ان کے عظمت مقام کا. اور وَيُطَافُ ہے، واو کو کنارے کیا تھا، یُطَافُ. تو ملک العلماء فرماتے ہیں کہ میں ذرا تھوڑا حیرت میں تھا کچھ، تو اعلیٰ حضرت نے کچھ بھانپ لیا کہ شاید اس کو کچھ تردد ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست کچھ اور ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے کہیے. تھوڑا سا اشارہ ملا تو ملک العلماء کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور وہاں تو واو ہے، یہ تو حضور میں نے نکال لیا یطافن، یہ تو 1334 آتا ہے اور 1334 ہجری میں محدث سورتی کا وصال ہوا، یہ سن وہی چل رہا حضور. یہ تو مگر حضور اس میں تو واو بھی ہے. فرمایا جی، اور واو کے ساتھ جب ملائیں گے تو اس بندے خدا کی تاریخ وفات ہے جو 1340 میں انتقال کرے گا. سبحان اللہ، یہ فرمایا. اور اس کے بعد خود حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پوتے کا بیان ہے کہ جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا وہاں تو اشارہ فرما دیا تھا، مگر جب وصال ہوا اور غسل کے لیے چارپائی سے اٹھایا گیا تو توشک کے نیچے ایک کاغذ تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا اسی آیت کو لکھ کر کے، پھر نیچے یہ بھی لکھا تھا کہ واو کو کنارے کر کے پڑھیں تو حضرت مولانا وسیع احمد محدث سورتی کی تاریخ وفات ہے، اور واو کو ملا کر پڑھیں تو اس فقیر کی تاریخ وفات ہے. اللہ اور میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ایام میں بہت بیمار رہتے تھے، مگر قربان جائیے اس عبادت پر بھی، اس التزام سنت و واجب پر بھی کہ پھر بھی جماعت نہیں چھوڑتے تھے. پیدل نہیں جا پاتے تھے تو کرسی پر بیٹھا کر کے لوگ اٹھا کر کے لے جاتے تھے، مگر فرض نماز جماعت سے اپنی مسجد میں پڑھتے. جمعہ کے دن لوگ لے جا رہے تھے جمعہ کے لیے اٹھا کر. فرمایا جی
آج آپ لوگ مجھے نماز کے لیے کرسی پر لے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ چارپائی پر لے جائیں گے، اور آنے والا پھر جمعہ عین جمعہ کی اذان کے وقت جب مؤذن نے کہا حی علی الفلاح تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی روح ملک الموت نے قبض کیا اور فلاح کی طرف پہنچ گئے۔ وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مرقد پر رحمتوں کی بارش برسائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ آرٹ۔ ٹیلی فون 480327 اور 775721۔